بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 242 ہے، اور اس سبق میں جنس الوکیل ببیع شیء او شرائه اذا باع نصفه او اشترى نصفه کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت وکذالک ان رده علیہ بعیب یحدث مثلہ سے لے کر باطول من هذا تک ہوگی. آتے اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1، الامر فی غیر الملک لا یصح، کہ کسی غیر کی ملکیت میں حکم دینا یہ درست نہیں ہے. نمبر 2، البینۃ حجۃ مطلقہ والاقرار حجۃ قاصرہ، کہ بینہ حجہ مطلقہ ہے، ہر کسی پر حجت ہے، اور اقرار حجت قاصرہ ہے، صرف مقر کی حد تک محدود رہتا ہے. نمبر 3، الرد علی الوکیل بقضاء القاضی رد علی الموکل، کہ قاضی کے قضاء کے ساتھ وکیل پر رد کرنا یہ موکل پر رد کرنا ہے. والرد بالتراضی رد علی الوکیل ولیس له حق الخصومت مع الموکل، اور باہمی رضامندی سے واپس کرنا یہ وکیل پر رد ہے، اور اسے موکل کے ساتھ خصومت کا حق حاصل نہیں ہے. آتے ہیں فصول کی طرف. تو جن سے الرد بالعیب علی الوکیل. تو فصل نمبر 1، الرد بالقضاء علی الوکیل بعیب لا يحدث مثلہ، کہ قضاء قاضی سے وکیل پر ایسے عیب کی وجہ سے رد کرنا کہ جس کا مثل پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ موکل پر رد ہے. نمبر 2، الرد بالقضاء علی الوکیل بعیب یحدث مثلہ، کہ قضاء قاضی سے وکیل پر ایسے عیب کی وجہ سے مبیع کو واپس کرنا کہ جس کا مثل پیدا ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر حجت کاملہ یعنی بینہ کی بنیاد پر ہے تو یہ وکیل پر رد ہے. ورد علی الموکل ان کان بإباء یمین، اور اگر قسم کے انکار کی بنیاد پر ہو تو یہ موکل پر رد ہوگا. نمبر 3، الرد بالاقرار علی الوکیل، کہ اقرار کی بنیاد پر وکیل پر رد کیا جائے تو یہ وکیل پر رد ہوگا. نمبر 4، الرد بالتراضی، کہ باہمی رضامندی سے رد کیا جائے تو یہ وکیل پر رد ہے. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال وکذالک ان رده علیہ بعیب یحدث مثلہ ببینۃ او بإباء یمین، اور اسی طرح اگر مبیع اس پر ایسے عیب کی وجہ سے واپس کریں کہ جس کا مثل پیدا ہو سکتا ہے بینہ یا قسم سے انکار کی بنیاد پر. لأن البینۃ حجۃ مطلقۃ، اس لیے کہ بینہ حجت مطلقہ ہے. والوکیل مضطر فی النکور لبعد العیب عن علمہ، اور وکیل مجبور ہے قسم سے انکار پر اس کے علم سے عیب دور ہونے کی وجہ سے، باعتبار عدم ممارستہ المبیع، مبیع کے ساتھ واسطہ نہ ہونے کے اعتبار سے. فلزم الامر، پس یہ واپس کرنا موکل کو لازم ہو جائے گا. قال فإن ذلك بإقرار لزم المأمور، پھر اگر یہ اقرار کی وجہ سے ہو تو یہ غلام مأمور کو لازم ہو جائے گا. لأن الاقرار حجت قاصرۃ، اس لیے کہ اقرار حجت قاصرہ ہے. وهو غیر مضطر الیہ، اور وکیل اس پر مجبور بھی نہیں ہے. لامکانہ السکوت او النکول، کیونکہ اس کے لیے خاموش رہنا یا قسم سے انکار ممکن ہے. فیعرض علیہ الیمین لینکل علیہ، پس قاضی اس پر قسم پیش کرتا تھا کہ وہ اس سے انکار کرے. الا ان له ان يخاصم الموکل فیلزمہ ببینۃ او بنکولہ، مگر یہ کہ وکیل کو موکل کے ساتھ خصومت کا حق حاصل ہے، پس بینہ یا قسم سے انکار کی بنیاد پر غلام اس کو لازم کرے گا. اس کے متعلق عبارت پر انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں، پہلے اس عبارت کو حل کرتے ہیں. قال وکذالک ان رده علیہ بعیب، اس عبارت میں مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر خریدا ہوا غلام وکیل پر ایسے عیب کی وجہ سے واپس کیا گیا کہ جس کا مثل مشتری کے پاس پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ رد قضاء قاضی سے بینہ یا قسم سے انکار کی بنیاد پر ہو. یعنی مشتری نے بینہ پیش کیا کہ یہ جو عیب ہے یہ بائع کے پاس سے آیا ہے، یا اس کے پاس بینہ نہیں تھا تو وکیل سے قسم کا مطالبہ کیا گیا کہ آپ قسم اٹھائیں کہ آپ کے پاس یہ عیب غلام میں نہیں آیا ہے. تو اس نے قسم سے انکار کیا
تو قسم سے انکار کی بنیاد پر قاضی صاحب نے واپس کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس صورت میں یہ غلام مؤکل پر رد ہوگا، لأن البینۃ حجۃ مطلقہ، عیب کی وجہ سے غلام واپس کیا گیا ہے، اور اس میں جو عیب ہے مشتری نے وہ بینہ سے ثابت کیا ہے، اور بینہ حجت مطلقہ ہے، جیسے وکیل پر نافذ ہے ایسی مؤکل پر بھی نافذ ہے، لہذا یہ غلام مؤکل پر وکیل کے ساتھ بلا خصومت رد ہوگا، یعنی وکیل کے لیے نئے سرے سے خصومت کی ضرورت نہیں ہے۔ والوکیل مستر فی النقول، اور اسی طرح اگر وکیل نے قسم سے انکار کیا اور قسم سے انکار کی بنیاد پر قاضی صاحب نے یہ غلام رد کیا، تو یہ رد مؤکل پر ہوگا، وکیل کو نئے سرے سے خصومت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وکیل تو قسم سے انکار پر مجبور ہے، اس لیے کہ مبیع جو ہے وہ مؤکل کے پاس ہے، تو اس کے اندر موجودہ عیوب کا وکیل کو کوئی علم نہیں ہے، تو وہ لا محالہ قسم سے انکار کرے گا۔ تو اس وجہ سے اگر قسم کی انکار کی بنیاد پر بھی یہ غلام رد ہو تو یہ رد مؤکل پر ہوگا، وکیل کے لیے نئے سرے سے خصومت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قال فإن كان ذلك بإقرار لزم المأمور، اگر قاضی صاحب کا یہ فیصلہ اقرار کی بنیاد پر ہو تو یہ وکیل پر نافذ ہوگا، مؤکل تک اس کا اثر متعدی نہیں ہوگا، یعنی اگر وکیل نے یہ کہا کہ ہاں میرے پاس اس غلام میں عیب تھا، تو قاضی صاحب کا فیصلہ اس پر نافذ ہو جائے گا اور مؤکل تک اس فیصلے کا اثر نہیں جائے گا، لأن الاقرار حجت قاصرہ، اس لیے کہ اقرار حجت قاصرہ ہے اور یہ مقر تک محدود رہتا ہے، اور حال یہ ہے کہ اس اقرار میں وکیل کوئی مجبور بھی نہیں ہے کیونکہ خاموش ہو سکتا ہے، اگر قاضی صاحب اس کو قسم دیں بینہ نہ ہونے کی صورت میں تو اس سے انکار بھی کر سکتا تھا، تو اس وجہ سے اقرار کی بنیاد پر جو فیصلہ ہوا ہے یہ وکیل پر نافذ ہوگا، مؤکل تک متعدی نہیں ہوگا۔ الا ان له ان يخاصم المؤکل، البتہ وکیل کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ غلام کے واپس ہونے کے بعد مؤکل کے ساتھ خصومت کریں، بینہ سے ثابت کریں کہ اس غلام میں جو عیب ہے وہ مؤکل کے پاس سے آیا ہے، یا اگر اس کے پاس بینہ نہیں ہے تو مؤکل کو قسم دی جائے گی، اگر وہ قسم سے انکار کریں تب بھی وکیل یہ غلام مؤکل کو واپس کر دے گا۔ بخلاف ما اذا كان الرد بغیر قضاء باقراره، برخلاف اس صورت کے کہ جب واپس کرنا بغیر قضاء قاضی کے وکیل کے اقرار کی وجہ سے ہو، والعیب یحدث مثلہ، اور حال یہ ہو کہ عیب ایسا ہو کہ جس کا مثل پیدا ہو سکتا ہے، حیث لا یکون له ان یخاصم بائعہ، تو وکیل کو مؤکل کے ساتھ خصومت کا حق نہیں ہوگا، لأنه بیع جدید فی حق ثالث، اس لیے کہ تیسرے کے حق میں نئی بیع ہے، والبائع ثالثہما، اور فروخت کرنے والا ان دونوں کا تیسرا ہے، والرد بالقضاء فسخ، اور قضاء کے ساتھ واپس کرنا فسخ ہے، لعموم ولایت القاضی، اس لیے کہ قاضی صاحب کی ولایت عام ہے، غیر ان الحجت قاصرۃ، مگر یہ کہ حجت قاصر ہے، وہی الاقرار، اور وہ حجت اقرار ہے، فمن حیث الفسخ کان له ان یخاصمہ، پس فسخ کی حیثیت سے اسے خصومت کا حق حاصل ہے، ومن حیث القصور لا یلزم المؤکل الا بحجت، اور قصور کی حیثیت سے یہ غلام موکل کو لازم نہیں ہوگا مگر حجت کے ساتھ۔ ولو كان العيب لا يحدث مثله والرد بغير قضاء بإقراره يلزم المؤکل من غیر خصومت، اور اگر عیب ایسا ہو کہ جس کا مثل پیدا نہیں ہو سکتا اور واپس کرنا بغیر قضاء قاضی کے وکیل کے اقرار سے ہو، تو یہ غلام مؤکل کو بغیر خصومت کے لازم ہو جائے گا ایک روایت میں، لأن الرد متعین، اس لیے کہ واپس کرنا متعین ہے، وفی عامت الروایات لیس له ان یخاصم المؤکل لما ذکرنا، اور عام روایات یہ ہے کہ وکیل کو مؤکل کے ساتھ خصومت کا حق حاصل نہیں ہے اس دلیل کی وجہ سے کہ جو ہم نے ذکر کیا،
والحق فی وصف السلامت ثم ينتقل الى الرد، اور حق وصف سلامت میں ہے پھر رد کی طرف منتقل ہوتا ہے. ثم الى الرجوع بالنقصان، پھر نقصان کے ساتھ رجوع کرنے کی طرف. فلم يتعین الرد وقد بیناہ فی الکفایہ، پس رد متعین نہیں ہوا اور اس کو ہم نے کفایہ میں بیان کیا ہے بأطور من ھذا، اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ. بخلاف ما اذا كان الرد بغیر قضاء باقرارہ، اس عبارت کا تعلق سابق عبارت کے ساتھ ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کے متعلق عبارت پر تھوڑی دیر بعد بات کرتے ہیں. تو بخلاف ما اذا كان الرد، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر بغیر قضاء قاضی کے وکیل کے اقرار سے مشتری غلام واپس کریں، یعنی مشتری نے کہا کہ اس غلام میں تو عیب ہے، وکیل نے اقرار کیا کہ ہاں اس میں عیب تھا، تو بغیر مقدمہ پیش کرنے کے وکیل نے غلام قبول کر لیا، اور عیب بھی ایسا ہے کہ جس کا مثل مشتری یہ وکیل کے پاس پیدا ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں وکیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غلام اپنے موکل کو واپس کریں. لأنه بیع جدید فی حق ثالث، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری نے وکیل کے اقرار سے جو غلام واپس کیا ہے تو ان دونوں کے حق میں فسخ ہے. البتہ تیسرے شخص کے حق میں یہ بے جدید ہے اور موکل ان کا تیسرا شخص ہے. تو یہ ایسا ہوا گویا کہ وکیل نے مشتری سے غلام خریدا اور موکل بالکل اجنبی ہے، تو جب اس غلام میں کوئی عیب نکلا، اس عیب کی وجہ سے وکیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اجنبی شخص کو یعنی موکل کو یہ غلام واپس کریں. والرد بالقضاء فسخ، اور اگر غلام قاضی صاحب کے فیصلہ سے اقرار کی بنیاد پر واپس کیا گیا ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک قضاء قاضی صاحب کا فیصلہ، اور دوسری چیز اقرار ہے. قاضی صاحب کو چونکہ عام ملایت حاصل ہے وکیل پر بھی اور موکل پر بھی، تو اس اعتبار سے یہ بے مکمل طور پر فسخ ہو جائے گی، یعنی وکیل کے حق میں بھی اور موکل کے حق میں بھی. اور دوسری چیز جو ہے وہ اقرار ہے. تو اقرار حجت قاصرہ ہے جو صرف مقر تک محدود رہتا ہے. تو ابھی ہم جب قضاء قاضی کو دیکھتے ہیں تو یہ بے دونوں کے حق میں فسخ ہے، اور جب اقرار کو دیکھتے ہیں تو اقرار صرف وکیل تک محدود ہے، تو دونوں کی ہم نے رعایت رکھنی ہے. تو قضاء قاضی کی رعایت رکھتے ہوئے عقد کو فسخ کیا اور وکیل کو موکل کے ساتھ خصومت کا حق دیا. اور حجت میں چونکہ قصور ہے کیونکہ وہ اقرار ہے اور اقرار حجت قاصرہ ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وکیل پر ہم نے حجہ کو لازم کیا کہ بغیر حجہ کے یہ غلام آپ موکل کو واپس نہیں کر سکتے، برخلاف پہلی صورتوں کے کہ ان صورتوں میں بلا خصومت بغیر بینہ کے وکیل کو یہ حق تھا کہ غلام موکل کو واپس کرتا. ولو كان العیب لا يحدث مثله، یہاں سے یہ صورت بیان کر رہے ہیں کہ اگر عیب ایسا ہے کہ جس کا مثل مشتری کے پاس پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی پیدائشی کوئی عیب ہے، تو اس صورت میں مشتری اگر وکیل کے اقرار سے اس کو غلام واپس کرتا ہے تو وکیل بلا خصومت یہ غلام موکل کو واپس کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ یہ جو عیب ہے موکل کے پاس سے آیا ہے، اس عیب کی وجہ سے غلام موکل پر واپس کرنا متعین ہے، چاہے قضاء قاضی کے ساتھ ہو اور چاہے بغیر قضاء قاضی کے ہو. تو اس وجہ سے ایک روایت یہ ہے کہ بہر صورت یہ غلام وکیل موکل کو بلا خصومت واپس کر سکتا ہے. وفی عامت الروایات، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے کتاب الاصل میں عام روایات جو منقول ہے ان میں یہ ہے کہ وکیل کو موکل کے ساتھ خصومت کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ جب اس نے بغیر قضاء قاضی کے غلام مشتری سے لے لیا تو یہ ان دونوں کے مابین فسخ بے ہے، اور تیسرے کے حق میں بے جدید ہے، اور موکل ان کا تیسرا ہے، اور تیسرا شخص جو ہے وہ اجنبی ہے، لہٰذا وکیل کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اجنبی کے ساتھ اس عیب میں خصومت کریں. والحق فی وصف السلامہ، یہاں سے صاحب ہدایہ اوپر والی جو روایت ہے لأن الرد متعین، اس کی کمزوری بیان کر رہے ہیں
کہ رد متعین کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مشتری نے جب غلام خریدا تو اس کا حق ہے کہ اس کو صحیح سالم غلام ملے، یعنی وصف سلامتی کا وہ مستحق ہے۔ پھر اگر اس غلام میں کوئی عیب ہے تو اس کا یہ حق رد کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یعنی ابھی اس کو یہ حق حاصل ہے کہ عیب کی وجہ سے غلام واپس کریں۔ لیکن اگر اسی مبی میں مشتری کے پاس کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں رد نہیں کر سکتا بلکہ رجوع بالنقصان کرے گا، لہٰذا یہ کہنا کہ رد متعین ہے یہ درست نہیں ہے۔ وقد بیناہ فی الکفایۃ بأطول من ھذا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ کفایہ میں اس پر ہم مفصل اور تفصیلی بحث کر چکے ہیں۔ الکفایہ، اس سے مراد کفایۃ المنتہی ہے۔ صاحب ہدایہ نے بدایۃ المبتدی کی ایک مفصل شرح لکھی جو کہ 80 جلدوں پر محیط تھی اور اس کا نام کفایۃ المنتہی رکھا تھا۔ پھر صاحب ہدایہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب ناپید ہو جائے اور ختم ہو جائے، تو اس کتاب کا خلاصہ ہدایہ کی شکل میں لکھا۔ تو کفایہ کا حوالہ دے کر صاحب ہدایہ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اس پر میں تفصیلی بحث کر چکا ہوں، اگر اس سے زیادہ کی ضرورت ہے تو کفایۃ المنتہی کی طرف رجوع کریں۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔